بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ میئر کے امیدوار کے لیے غیر منتخب رکن پر اعتراض اٹھانے والے خود اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اب منتخب رکن ہی میئر بنے گا۔ سیکرٹ بیلٹ کی جگہ شو آف ہینڈ سے ہوگا۔ پریس کانفرنس خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر عمران خان کو فون نہیں کرتے، وزیر اعظم مجھ سے بات نہیں کرتے، وزیر اعظم افسروں کے تبادلوں سے متعلق بات کر لیں۔ گورنر صاحب نے کہا کہ جی پہلا ان کا نقطہ تھا ای ایم سی جو آپ ختم کر رہے ہیں وہ نہ کریں، لیکن یہ نہیں کہا کہ ٹاؤن بھی ختم کریں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، ہم نے بڑے سر جوڑے، سب بیٹھے اکٹھے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یونین کاؤنسل بھی ہو، پھر ڈی ایم سی ہو اور پھر کے ایم سی ہو۔ تو ہم نے جو پروپوزل اپنا تھا کہ یونین کاؤنسل ہے، ایک ٹاؤن کے اندر یونین کاؤنسلز ہوں گی، کچھ یونین کاؤنسل مشتمل ٹاؤن ہوگا اور سارے ٹاؤن جتنے بھی بنتے ہیں کراچی میں، تو اس کو ہم نے نہیں چھیڑا اور کابینہ نے کہا نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے وہ اینی پرسن کی شرط ہٹا دی، اب اس کو ممبر کاؤنسل کا ممبر ہونا پڑے گا، کہ یہ سب جو اعتراض کرنے والے ہیں اس کے بینیفیشریز رہ چکے ہیں پہلے۔ ہم ایک آئینی شک کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ اس کو رکھا جائے سیکرٹ بیلٹ پہ۔ اپنا خیال ہے کہ یہ آئین سے تصادم ہے، لیکن 2013 میں بھی شو آف ہینڈز تھا اور وہ ٹیسٹ آف جوڈیشری اور سب سے نکل گیا، تو ہم نے اس کو بھی واپس کر دیا ہے کہ اوپن ہینڈ سے، شو آف ہینڈ سے ہوگا۔ میری بدقسمتی ہے کہ بائیڈن عمران خان کو فون نہیں کر رہا اور مجھے فون نہیں کرتا، وہ مجھے اس کی فون کی ویسے ضرورت نہیں ہے لیکن صوبہ چلانے کے لیے ضرورت ہے، تو میں دھرنا ایک دوں گا بائیڈن کے جا کے وائٹ ہاؤس میں جا کے کہ بھائی فون کر دو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کنسلٹیشن جو ہے میری مرضی میں کروں نہ کروں، وہ بھائی جس قانون جس آئین کے تحت حلف اٹھائے اس پہ مجھے اچھا لگے یا نہ لگے مجھے کنسلٹیشن کرنی ہے اس سے۔ گفتگو آپ نے سنی۔ ادھر دوسری جانب وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے بلدیاتی ترمیمی بل مسترد کرنے پر گورنر سندھ کو خراج تحسین پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں اسد عمر نے کہا کہ عمران اسماعیل سندھ کے عوام کی زبان بنے ہیں، اس بل کو سندھ اسمبلی، قومی اسمبلی، عدالت اور سڑکوں پر چیلنج کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں گورنر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو بل کو مسترد کر کے واپس بھیجا ہے، انہوں نے واقعی میں نمائندگی کی ہے، سندھ کے عوام کے جذبات کی نمائندگی کی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے قانون بنانے کا، میرے پاس قانون بنانے کا اختیار ہے، لیکن اگر جو قانون میں بناتا ہوں وہ آئین سے متصادم ہے تو وہ قانون جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ اور ہم جو چیلنج ہے یہ عدالت میں بھی کر رہے ہیں، جیسے گورنر صاحب نے بتایا، وزیر اعظم خود بذات خود جو ہیں، میں بھی اس کا پٹیشنر ہوں، ہم دونوں دستخط کنندہ ہیں اس پٹیشن کے۔ ہم کورٹ میں بھی چیلنج کریں گے، ہم سندھ کی اسمبلی میں بھی چیلنج کریں گے، ہم قومی اسمبلی میں بھی چیلنج کریں گے اور ہم سڑکوں پر بھی چیلنج کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر بلدیہ شرقی کے گلشن اقبال میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ تعمیراتی کاموں سے قبل تجاوزات کے خلاف کارروائیاں بھی کی گئیں۔ سپریم کورٹ نے کراچی کی گلی محلوں سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ بلدیہ شرقی کی انتظامیہ نے UC 29 گلشن اقبال زون کے عباس ٹاؤن سے تجاوزات کا خاتمہ کر کے ترقیاتی کام شروع کرا دیے۔ ضلع ایڈمنسٹریٹر رحمت اللہ شیخ نے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ یہاں پہ پرابلم یہ تھا کہ سیوریج اوور فلو ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پانی کا جو ہے نا بڑا وہ تھا، تو اس وجہ سے ہم نے پہلے یہاں سے کام شروع کیا۔ میونسپل کمشنر ڈسٹرکٹ ایسٹ سلیم خان نے بتایا کہ تجاوزات کے خاتمے اور ترقیاتی کاموں کے ساتھ علاقے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے بھی کام کر رہی ہیں۔ علاقے میں پھول پودے بھی لگانے کا عمل جاری ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں سیوریج کے مسئلے مسائل ہیں اگر وہ پہلے ریزالوڈ ہو جائے، تاکہ اس کے بعد اگر روڈ کارپیٹنگ وغیرہ کی جائے تو وہ دیر پا اور لانگ ٹائم تک چلتی ہے۔ مرتضی وہاب صاحب ان کی بھی انسٹرکشنز ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولیات پہنچائی جائے۔ علاقے میں ترقیاتی کاموں سے مشکلات میں گھری عوام کو ریلیف ضرور ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کل گرین لائن منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ گورنر عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو بسیں عوام کے لیے کھول دی جائیں گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ کراچی کے لیے 5 منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ احسن اقبال گرین لائن کا علامتی افتتاح کر کے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ نہ بنے۔ نوجوانوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی جنجناہٹ ختم، کپتان کل گرین لائن منصوبے کا باضابطہ افتتاح کریں گے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے گرین لائن منصوبے کا دورہ کیا اور ٹریک کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ 25 دسمبر کو بسیں عوام کے لیے کھول دی جائیں گی۔ کل سے بسیں 15 دن کے ٹرائل پر بھی چلیں گی۔ 15 دن کے ٹرائل پیریڈ پہ یہ بسیں چلیں گی اور 25 دسمبر کو
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे के दिन इंशाअल्लाह ये बसों का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, जिसमें आप और हम टिकट लेकर सफर कर सकेंगे। असद उमर का कहना था कि वफाक के पास कराची के लिए 5 मंसूबे हैं। KCR, K4, फ्रेड कॉरिडोर समेत दीगर पर काम जारी है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एक बनाया गया था, पिछले साल सितंबर में उसका ऐलान किया था वज़ीर आज़म ने, और उसके अंदर वफाक के हिस्से में 5 मंसूबे आए थे, 5 बड़े मंसूबे, 625 अरब रुपए तकरीबन उनकी लागत थी। उनके उसका जो पहला मंसूबा ये ग्रीन लाइन का, ये तो इफ्तिताह होने जा रहा है कल इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म के हाथों। असद उमर ने ग्रीन लाइन मंसूबा नून लीग की जानिब से शुरू करने का एतराफ़ तो किया, ताहम एहसन इकबाल के ग्रीन लाइन मंसूबे के अलामती इफ्तिताह को दीवाने का ख्वाब करार दे दिया। उन्होंने काम शुरू किया था इस मंसूबे के ऊपर, मैंने अभी आपके सामने रख दिया उन्होंने जो काम किया था। अब अगर उनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा ये था कि एक ट्रैक बिछा दिया जाए और उसके ऊपर ना बस हो, ना कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, ना कोई पेमेंट सिस्टम हो, ना ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट हो, तो पता नहीं शायद उनके जहन में तस्वुर ये था कि सुरजानी से लोग भागना शुरू करेंगे इस ट्रैक के ऊपर और वो भागते भागते जो हैं वो नुमाइश पहुंच जाएंगे। अगर ये मंसूबा उनके जहन में था तो वाकई उन्होंने मुकम्मल कर दिया था। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने सिंध हुकूमत पर भी तंज किया कि वैक्सीन खरीद नहीं सकते और बसें खरीदने के दावे किए जा रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर कायद में ट्रांसपोर्ट का मेगा प्रोजेक्ट BRT ग्रीन लाइन शुरू होने में सिर्फ 1 रोज़ बाकी है, मगर मंसूबा शुरू होने से कबल ही ग्रीन लाइन स्ट्रिप्स पर लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ मुख्तलिफ जगहों से टूट चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मंसूबे के आगाज़ का इफ्तिताह करने कल कराची आएंगे। अभी तो मंसूबे का आगाज़ हुआ ही नहीं है, इससे कबल ही ग्रीन लाइन के मुख्तलिफ स्ट्रिप्स पर लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। गुरु मंदिर से नॉर्थ नाजिमाबाद तक मुख्तलिफ जगहों पर कायम स्टॉप्स की इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ अदम तवज्जुही के बायस टूट चुकी हैं। PTI बल्दियाती तरमीमी बिल के लिए हिमायत लेने निकल पड़ी है। पार्टी रहनुमाओं ने FPCCI और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से अहम मुलाकातें की। PTI के अरकान असम्बली सनअतकारों से भी मिले हैं। खुर्रमशीर जमान ने FPCCI को बल्दियाती बिल के खिलाफ 15 दिसंबर को मुनक्किद की जाने वाली स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस और 19 दिसंबर को एहतजाज में शिरकत की दावत दी। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर कराची को बचाना है तो इस काले कानून को जो है ना हमने इसका ख़ात्मा करना है। सूबाई हुकूमत बातें तो बहुत कर रही है TV की हद तक और उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक, लेकिन हकीकत के तौर पे कागज़ के ऊपर इस बिल में अभी तक उन्होंने कोई तब्दीली नहीं करी है। सदर FPCCI नासिर हयात मगू ने कहा कि शहर और मुल्क की तरक्की के लिए अगर कोई बेहतरी चाहता है तो हम ताउन करेंगे। कोई भी हुकूमत हो, चाहे PTI हो चाहे कोई और हो, जो भी आएगा, अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमारे शहर के मफाद में नहीं है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको उठाएं और अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू ज़ोर से मीडिया में या जहाँ भी जाना है वो दें। PTI वफ़द ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी दौरा किया। सदर BMG ग्रुप ज़ुबैर मोतीवाला और KCCI अरकान से मुलाकात में बल्दियाती बिल से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा कि वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे में आने वाले गैस टैक्सेशन से मुताल्लिक दरपेश मसाइल से आगाह किया है। जो मामलात ऐसे हैं जो कि कराची शहर को हर्ट करते हैं उसको उनको देखना चाहिए, ये हम चाहते हैं। और हमने फिर इनके साथ फेडरल हुकूमत के मामलात जितने थे वो हमने सारे डिस्कस किए। कराची के अंदर जो फेडरल हुकूमत के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, गैस के, पानी के, बिजली के और बहुत सारे मामलात हैं। PTI के वफ़द ने इस अज़्म का इजहार किया कि बल्दियाती बिल के खिलाफ तमाम स्टेक होल्डर्स और आवाम को जमा करेंगे। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहो का कहना है कि ओमिक्रॉन के मुश्तबा केस पर तहकीक जारी है। मुतासरा खातून ने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। इदारा कौमी सेहत का कहना है कि इसका मुकम्मल जेन्युइन सीक्वेंस टेस्ट होना बाकी है। ओमिक्रॉन का आपको शायद टॉन न्यूज़ से पता चल गया होगा कि एक केस कराची में आया है। हम अभी सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी जीनोम स्टडी नहीं हुई है, लेकिन उसके जो जिस तरह से वो वायरस बिहेव कर रहा है ऐसे लगता है कि वो ओमिक्रॉन ही है। और ये एक 57 साल की जो है औरत हैं, उनको है। और ओमिक्रॉन की ये खसलत है कि वो बहुत तेज़ी से फैलता है और ये लेडी भी वैक्सीनेटेड नहीं है। इस वजह से मैं आपसे इल्तिजा करूँगी कि आप ज़रूर अपना सेकंड डोज़ अगर नहीं लगाए तो वैक्सीनेट कराएं, सेकंड डोज़ लगवाएं। और अगर आपको दोनों डोजेज़ लग चुके हैं और 6 महीने हो चुके हैं तो आप ज़रूर अपना बूस्टर डोज़ लगवाएं।
اس سے آپ کا بچاؤ ہو سکتا ہے. اور بیماری بہرحال بیماری ہوتی ہے, چاہے وہ زیادہ مہلک ہو یا ہلکی پھلکی ہو, لیکن اس سے بچاؤ کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹیکے لگوائیں. شکریہ. وزیر صحت سندھ عذرا پیچو کی گفتگو آپ نے سنی. بلیٹن میں آگے بڑھیں, آپ کو آگاہ کریں. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ اومیکرون کے کیس کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے, ضرورت پڑے تو پابندیاں عائد کرنی پڑیں گی. ایک کیس کراچی شہر میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کو کنفرم کیا ہے, اس کے بارے میں تمام اس وقت تحقیقات چل رہی ہیں. بٹ جو ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ پیشنٹ اس وقت ایسمپٹومیٹک ہے, مائلڈ سمٹمز ہیں اس پیشنٹ کے. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمارا بڑا کلوزلی سچویشن کو مانیٹر کر رہا ہے, اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہوئی جہاں پر کوئی سخت فیصلے کرنا ہوئے تو اس کے بارے میں ڈاکٹرز کی مشاورت کے ساتھ, ہیلتھ ایکسپرٹس کی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. لیکن ابھی فی الحال جو ہے کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. سندھ حکومت نے صوبے کے اسکولز میں موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے. محکمہ اسکول تعلیم کی اسٹرنگ کمیٹی کی منظوری کے بعد محکمہ اسکول تعلیم نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق 20 دسمبر 2021 سے 1 جنوری 2022 تک موسم سرما کے 22 اسکول بند رہیں گے, جب 3 جنوری 2022 سے تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرے گی. وزیر اطلاعات سید غنی, جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سندھ وقار مہدی, جاوید ناگوری, نظمی عالم, سردار خان, ذوالفقار قائم خانی اور دیگر نے ایمپریس مارکیٹ صدر میں مظاہرے کے حوالے سے تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے پشاور کے جلسے میں یہ اعلان کیا تھا کہ 10 اور 17 دسمبر کو پورے پاکستان میں مختلف سطحوں پر مہنگائی کے خلاف, پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف احتجاج کیے جائیں گے. اسی سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے تحت کل بروز جمعہ 2 بجے دوپہر 10 دسمبر کو ایمپریس مارکیٹ صدر کے مقام پر ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. میں کراچی کے شہریوں سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے, عہدیداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مظاہرے میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور اس ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, اس نااہل اور نالائق پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں اور یہ میسیج بھیجیں وزیر اعظم عمران نیازی کو کہ آپ کی نالائق حکومت کی وجہ سے کراچی کے شہریوں کا, صوبہ سندھ کے شہریوں کا, پورے پاکستان کے شہریوں کا جو ہے جینا دوبر ہو گیا ہے, زندگی ان کی عذاب ہو گئی ہے. پورے صوبے میں گیس کا بحران ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی جا رہی ہے, بجلی مہنگی ہو گئی ہے, گیس مہنگی ہو گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غریب لوگ تھے وہ تو بیچارے پہلے پیسے ہوئے تھے, اب جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا بھی مشکل ہو گئی. بلیٹن میں اب بات کریں گے دودھ کی بڑھتی قیمت کی. کمشنر کراچی نے دودھ کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے. سرکاری سطح پر 94 روپے فی لیٹر والے دودھ کی قیمت میں 26 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے, جس کے بعد نئی قیمت 120 روپے فی لیٹر ہو چکی ہے. ڈیری فارمرز نے نئی قیمتوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا. کمشنر کراچی کی جانب سے دودھ کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نئے سرکاری نرخ نامے کے مطابق دودھ کی خوردہ قیمت 120 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی. دودھ کی 2 قیمتوں نے شہریوں کو پریشان کر دیا. شہری کہتے ہیں کہ نہ ضلع انتظامیہ کی رٹ نظر آتی ہے اور نہ ہی سرکاری احکامات پر عمل درآمد. سر یہ بہت بڑی ناجائز, ہے ہم نے بھی رات کو ٹی وی پہ دیکھا, گورنمنٹ نے 120 روپے کا ریٹ اناؤنس کیا, لیکن یہ آپ کے سامنے یہ ہمیں 140 روپے میں دودھ دے رہے ہیں. 100 روپے تو ہونا چاہیے, غریب آدمی تو کے لیے تو بڑی مشکل ہے, امیر تو پھر بھی لے سکتا ہے. ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم کوئی کر نہیں سکتے نا, مجبور ہے. ڈیری فارمرز کے رہنما شاکر عمر گجر نے دودھ کی نئی قیمتوں کو یکسر مسترد کر دیا. کہا کہ دودھ کی نئی قیمتوں کا تعین حقائق, شواہد اور میرٹ پر نہیں کیا گیا. میں اس پہ دوبارہ سے نظر ثانی کی آپ سے اپیل کرتا ہوں, اور اگر آپ اس پہ نظر ثانی نہیں کریں گے تو پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, ہم پرامن احتجاج کریں گے, ہم اپنی بحثیں روڈوں پہ لائیں گے. اور اگر آپ پھر بھی نہیں اس پہ ایگری ہوئے حقائق کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کرنے پہ, تو ہم عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. شاکر عمر گجر نے دودھ کی قیمت پر عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا. ساتھ ہی اپیل کی کہ نوٹیفیکیشن کو منسوخ کر کے نیا اور درست نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. بصورت دیگر پرامن احتجاج کا راستہ اپنائیں گے. کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21.
दरामदी मोबाइल फोन्स महंगे होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि FBR ने फिक्स्ड सेल्स टैक्स रजीम को नॉर्मल रजीम करने की तजवीज़ तैयार कर ली है। दरामदी मोबाइल फ़ोन पर 17% सेल्स टैक्स के लिए फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल में तब्दीली की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान में दरामदी मोबाइल फोन मजीद महंगे होने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि FBR ने फिक्स सेल टैक्स रजीम को नॉर्मल रजीम करने पर गौर शुरू कर दिया है। इस इक़दाम से दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स वसूली में इजाफा होगा, जबकि मुकामी तौर पर तैयार होने वाले मोबाइल फोन्स को सपोर्ट मिलेगी। तैयार दरामदी मोबाइल फोन्स पर 17% सेल टैक्स के लिए फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल में तब्दीली करने पर भी गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने के लिए सप्लीमेंट्री बिल लाना है। ये बिल IMF के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा भी है। बिल लाने के लिए कौमी असेंबली से मंजूरी लेना होगी। $501 मालियत के दरामदी मोबाइल फोन पर फिक्स टैक्स 9,270 रुपए है, जबकि फिक्स टैक्स खत्म होने के बाद सेल टैक्स 15,000 रुपए तक होगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में अब बात करेंगे बढ़ते डॉलर की। डॉलर ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 177 रुपये 61 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। रुपया कमजोर और डॉलर मुसलसल तगड़ा होता जा रहा है। एक दिन में रुपया मजीद कमजोर होकर तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 177 रुपए 61 पैसे पर बंद हुआ। 7 मई 2021 को इंटरबैंक में डॉलर 152 रुपए 27 पैसे का था। 7 माह में डॉलर अब तक 25 रुपए 33 पैसे महंगा हो चुका है। FPCCI के नायब सदर मोहम्मद हनीफ लखानी का कहना है कि डॉलर महंगा होने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हैं। एक्सपोर्टर को तो फ़ायदा हो ही जाता है, जब डॉलर बढ़ता है तो उसकी रिकवरी आ जाती है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट भी एक बहुत बड़ी मार्केट है जो 22 करोड़ आबादी को फीड करती है। और जब हमारे को कोई चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर की वजह से महंगी हो जाती है तो ड्यूटी भी बढ़ जाती है उसके ऊपर। जब ड्यूटी भी बढ़ जाती है तो फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाती है। FPCCI के नायब सदर नासिर खान का कहना था कि रुपया मुस्तहकम और डॉलर की कदर में कमी के लिए ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और इम्पोर्ट को कम किया जाए। ये 3 अरब डॉलर ये आए हैं या IMF से भी अगर डॉलर आ जाएंगे, आपका जो डॉलर का सिलसिला है वो रुकने वाला नहीं है, वो मज़ीद बढ़ेगा। उसकी मेन वजूहत है गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ, नाकिस पॉलिसियाँ जो ये कर रहे हैं। और जब तक एक्सपोर्ट आपकी नहीं बढ़ेगी और इंपोर्ट पे कंट्रोल नहीं होगा, आपका डॉलर का जो ये बढ़ने वाला सिलसिला है ये नहीं रुकेगा। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर तारीख में पहली बार 180 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गया। इसी तरह बरतानवी पाउंड 237 रुपए पर बरकरार रहा। आपको बराह रास्त ले चलेंगे वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी और वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की डॉक्टर फारूक सत्तार की रिहाइश पर आमद हुई। हमने दुआए मग़फ़िरत की अपने शहीदों के लिए, और उसमें जो मेरे साथी हैं नासिर शाह साहब और सईद गनी साहब, तो शोहदाए कारसाज का भी ज़िक्र आया और MQM के शोहदा का ज़िक्र आया, और हमने सब के लिए फातिहा भी की और दुआ भी की। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्होंने जिन मक़ासद के लिए क़ुरबानियाँ दी हैं, हम उन मक़ासद को एक बड़ी और भरपूर सियासी जद्दोजहद के ज़रिए उनकी तकमील के लिए हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखें, ये हमने वहाँ गुफ्तगू की। शाह साहब और सईद गनी साहब आए, चूँकि इन दिनों मैं ख़ुद मुख्तलिफ़ जमातों के अकाबरीन से मुलाक़ातें कर रहा हूँ और एक चार्टर बराए इस्तेहकाम और तामीर व तरक्की पर बातचीत हो रही है। और मैं गुज़िश्ता दिनों लाहौर भी गया था और वहाँ PMLN के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, और मैंने ये अंदिया भी दिया था कि मैं और जमातों के चोटी के रहनुमा और सरबराहों से भी मिलूँगा। तो उसमें यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरपर्सन हैं, मैं उनसे भी इंशाअल्लाह अनकरीब मुलाकात की ख्वाहिश रखता हूँ। और मुझे उम्मीद आ रहा है, तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है और मैंने खुशामदीद भी कहा। जो हमारी बात हुई उसमें बुनियादी बात यही थी कि मौजूदा हालात में कोई एक फ़र्द, एक तबका या एक जमात शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो पूरे मुल्क के, सूबे के या कराची जैसे इंतहाई अहम और कौमी शहर
کہ تمام مسائل کا حل دے سکے. کراچی 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے. صوبہ سندھ ایک بڑا صوبہ ہے اور یہاں جو رہنے والی مختلف سیاسی اور مختلف اکائیاں ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اپنے درمیان ایک وسیع البنیاد اشتراک عمل اختیار کرنا ہوگا اور کوئی ایسا ایجنڈا وضع کرنا ہوگا جو کہ قومی ایجنڈا ہو, جس کی صوبائی سطح پر بھی پذیرائی ہو اور کراچی جیسے اہم قومی شہر کے لوگوں میں بھی مایوسی کا خاتمہ ہو اور وہ امید کی طرف آئے. تو بنیادی مقصد میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملاقاتوں کا یہی ہے کہ ہمیں کشیدگی کو کم کرنا ہے, ہمیں ہر طرح کی منافرت کو ختم کرنا ہے اور لوگوں میں ایک بیزاری ہے, لوگ تنگ ہیں, مایوس ہیں, ایک اذیت کا شکار ہیں مہنگائی اور بے روزگاری کو لے کر, اور دیگر جو ان کے بنیادی مسائل ہیں ان کو جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کس کے پاس جائیں اور کیسے حل ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک وسیع تر مفاہمت اور وسیع البنیاد اشتراک عمل قائم ہو اور کوئی ایسا چارٹر برائے استحکام اور تعمیر و ترقی کچھ کم سے کم نکات ہوں جس پر زیادہ سے زیادہ جماعتیں اور سیاسی اکابرین مل کر اس کو اون کریں اور اس پر عمل درآمد کا آغاز کریں اور لوگوں کو مایوسی سے نکالیں, انہیں زندگی کی طرف واپس لائیں, انہیں سر اٹھا کر جینے کا, سر اٹھا کر چلنے کا حق دیں, انہیں ان کی عزت نفس کو بحال کرنے کا انہیں موقع دیں, انہیں عزت کے ساتھ روزگار دینے کا موقع دیں, انہیں بنیادی سہولتیں, پانی, نکاسی آب, کچرا اٹھانے کا جو نظام ہے, ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام ہو, تو ان کا یہ حق اور انہیں یہ ملنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے عمومی باتیں بھی کی, پھر چونکہ یہ جو ہمارا 2 رکنی وفد ہے صوبائی حکومت کے وزراء پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا, تو انہوں نے اپنا بھی نقطہ نظر پیش کیا. جو بلدیاتی بل آیا اور اس کو لے کر جو ایک ہنگامہ کھڑا ہے, ایک شور مچ رہا ہے, تو انہوں نے اپنی طرف سے اس بل کے نکات مجھے جو ہے وہ مجھے بتائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عباسی شہید ہسپتال ہے, کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج ہے, سوبراج ہسپتال ہے, یہ بری حالت میں ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, اور گزشتہ چند سالوں میں ان ہسپتالوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی. ان کی حالت زار دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. وہاں مریضوں کو کیا سہولت مل رہی ہے اگر آپ جا کر دیکھیں تو ہمارے سامنے ہے. تو اس بات کو میں بالکل جو اس کی موجودہ صورتحال ہے وہ میرے علم میں ہے, لیکن سالہ سال سے یہ ادارے بلدیاتی ہیں, شہری حکومت یا شہری اداروں کے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں, اور یہ کسی بھی شہر کی پرائیڈ ہوتی ہے کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ہسپتال ہیں. اب ان کی کارکردگی کو بہتر کیسے بنایا جائے, اس میں صوبائی حکومت کی کیا رہنمائی یا معاونت حاصل کی جا سکتی ہے, اور کیسے ان ہسپتالوں کی کارکردگی کو. پھر کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج جب میں وزیر بلدیات تھا تو اس دور میں ہم نے بنایا تھا اور کروڑوں روپے کی ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کی, اور جو فارغ التحصیل بچے ہیں وہ بڑے قابل ہیں اور اس کا معیار بہت اچھا ہے. ڈاؤ میڈیکل, سندھ میڈیکل کالج اور کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج میں جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو اکثر KMDC کے بچوں نے پوزیشن اٹھائی ہے. تو اچھی تعلیم ہے, اچھی پڑھائی ہے اور پڑھنے والے بچے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی حالت کو بہتر بنانے, اس کو امپروو کرنے, لوگوں کو بہتر سہولتیں دینے کی ضرورت ہے, اور اس میں سندھ حکومت کی سرپرستی کی ضرورت ہے. سندھ حکومت کی مکمل تعاون کی اور ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کے بغیر جو ہسپتال کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا.
تو میں نے یہی کہا اور تجویز دی کہ ایک واٹر بورڈ کے لیے بھی اس بل میں کوشش کی گئی اور کچھ بہتر کیا گیا ہے اسے، اس بات کو بھی ماننا چاہیے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ٹاؤنز کو دیا جا رہا ہے، نیچے ڈیوالو کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، جو کہ کچرا اٹھانے کا پورا نظام بلدیاتی اداروں کے زیر تحت ہونا چاہیے۔ تو اس بل میں سمجھتا ہوں کہ جو ہسپتال کا اور میڈیکل کالج کا ایشو ہے وہ ذرا اس کا امپیکٹ لوگوں پر منفی جاتا ہے، اور اس پر اگر سیاست ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پولرائزیشن پھر کسی اور طرح کی کشیدگی اور پولرائزیشن کی شکل اختیار کرے گی۔ تو میں نے یہ مشورہ دیا ہے اور میری تجویز یہ ہے کہ ایک کمیٹی ایسی بنائی جائے جس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز کو جمع کیا جائے اور ریویو کیا جائے اس بل کو، اور اگر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر نگرانی ہی رہے عباسی شہید ہسپتال بھی، سوبراج ہاسپٹل بھی اور کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج بھی، لیکن اگر اس کے بیشتر وسائل صوبائی حکومت سے آ رہے ہیں تو پھر سینئر صوبائی رہنما ڈاکٹر فاروق حکومت ستار کی اس کیا وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کو ایشو بنا کر جو لسانیت پھیلائی جا رہی ہے یا جو منافرت کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب سندھ کے رہنے والے ہیں اور ہم سب آپس میں ایک ہیں، اور ملک کی، صوبے کی اور اپنے شہر کی ترقی تب ہو سکتی ہے جب ہم سب مل کر کام کریں اور کسی قسم کے ہمارے جو اختلافات ہوں وہ اس میں نہ آئے، حائل نہ ہوں کہ جو لوگوں کی بہتری کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ تو جو ایک کمیٹی کی بات ہے اس کو بالکل ہم رکھیں گے مد نظر، اور لیڈرشپ سے بھی، چیف منسٹر صاحب سے بھی اس پہ بات ہوگی۔ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بات تھی، جو ادارے جن کی فاروق بھائی بات کر رہے تھے، ہم تو ان کو مزید بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینا چاہ رہے ہیں، اور پھر جس طرح یہ خود بھی انہوں نے کہا کہ وہاں پہ حالات بہتر نہیں تھے، ہم تو ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بات کر رہے تھے تاکہ جو امپلائیز ہیں وہاں پہ وہ اسی دھارے میں آ جائیں جس میں پروونشل گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں، ان کی جو سیلریز ہیں وہ اے جی سندھ سے آئیں اور وہ ان کی پینشنز دیگر چیزیں بہتر ہوں، لیکن ساری چیزیں مشاورت سے ہوں گی۔ اگر یہ جو ہم بل بنایا ہے یا جو بھی ہمارا ہے، یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی ترمیم نہ ہو سکے، تو جو مشاورت ہوگی اور صحیح سجیشنز ہوگی وہ بالکل لی جائیں گی۔ تو ہم کھلے دل سے چاہتے ہیں کہ بہتر نظام آئے تاکہ جو لوگ ہیں ان کو یہ سرو کر سکیں۔ تو جو میونسپل سروسز ہیں وہ مکمل طور پر ڈیوالو کر دی گئی ہیں، جتنے بھی ہمارے ٹیئرز ہیں تو پورے صوبے میں، اور مزید ان کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے اختیارات کو جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں سندھ کے، جو ہمارے پروونشل ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں بھی ان کو اختیار دیے گئے ہیں تاکہ وہاں پہ بہتری آ سکے۔ تو ہم بالکل جی، ہمارے خاص طور پر چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت ہے کہ جو تھرڈ ٹیئر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے تاکہ لوگوں کی خدمت ہم کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کی کوئی کوشچن ہو تو ہم آتے ہیں۔ جی جی، اس میں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ہماری تجویز یہی ہے کہ اس کی نگرانی اور سپرویژن کا ضرور کوئی سسٹم بنائے، وہ ہونا چاہیے، لیکن بہت سارے اسکولز حکومت سندھ کے پاس ہیں پہلے سے، سیکنڈری بھی ہیں، پرائمری بھی ہے۔ اب ایک بڑا نام ہوتا تھا ابراہیم علی بھائی کے ایم سی اسکول، یہ ایک زمانے میں بہت سارے اسکول پرائیویٹ سیکٹر نے بنا کے کے ایم سی کو دیے تھے اور بہت اچھے چلے ہیں، ان اسکول سے بھی اچھے طلباء اور طالبات نکلے ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں جا کر بڑا اپنا نام جو ہے وہ قائم کیا، نام پیدا کیا اور ملک کی ترقی کے لیے بھی کام کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ نظام ہے اس میں بہتری کے لیے ہمیں بہت کچھ سوچنا چاہیے، اور اس میں حکومت سندھ کو سرپرستی کرنی چاہیے، رہنمائی دینی چاہیے، اور جو نگرانی کا عمل ہے وہ بھی حکومت سندھ کا اپنا ایک حق ہے، لیکن اگر ایگزیکیوشن کے ایم سی کے لیول پہ ہو، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لیول پر ہو، اور ڈیولپمنٹ کے کام میں کس طرح جو ہے وہ مشترکہ طور پہ ان اداروں کو ڈیولپ کیا جائے، ان کی کارکردگی کو بہتر، چاہے ہسپتال ہوں، میڈیکل کالج ہوں یا اسکولز ہوں، تو میرے خیال میں ان سب کے لیے ہمارے درمیان یہ۔ اور پھر میں نے ایک اور چیز بھی کہی ہے کہ
मास्टर प्लान और बिल्डिंग कंट्रोल के बारे में भी कुछ सोचें, और उसमें भी लोकल काउंसिल या केएमसी का कोई ना कोई अमल। 1971 की जंग में मार्का हंगोर के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली की तकरीब का इनेकाद हुआ। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक आबदोज हंगोर के कमांडिंग अफसर रिटायर्ड वाइस एडमिरल अहमद तंसीम और अमले के दीगर ग़ियाज़ियान ने भी शिरकत की है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का कहना है और कुर्बानी ने पाक बहरिया को एक मजबूत बहरी फौज में ढाला है। बूम बूम शाहिद अफरीदी का कहना है कि PSL 7 मेरा आखिरी सीज़न होगा। मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने इस बार क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी की है। PSL सीज़न 7 होने जा रहा है और हम सबको पता है कि PSL जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा अच्छा तगड़ा टैलेंट हमारे सामने आया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट मैं हर टीम से खेल चुका हूँ और ये मेरा आखिरी सीज़न है, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपना आखिरी सीज़न जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेलूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग PSL भी इंजॉय करेंगे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।